سیزن 2 ایپیسوڈ 68۔ ایم کے سیدھا اپنے فارم ہاؤس آیا تھا۔ اب وقت ہو گیا تھا دریاب کو گھر واپس لانے کا۔ وہ مزید زارا اور زائر کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دریاب کافی حد تک ریکور کر چکا تھا۔ تیار ہو دریاب؟ سوچا کہ کیسے ملو گے سب سے؟ ایم کے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مسکراتے ہوئے پوچھا تو دریاب بھی مسکرا دیا۔ اپنوں سے ملنے کے لیے سوچنا کیسا انکل، بس ماما بابا اور سب سے بڑھ کر زرنب کو سینے سے لگانا ہے۔ میں ہوش میں تو اس سے مل بھی نہیں سکا، دریاب نے کہا تو مہابیر اسے ساتھ لیے وہاں سے نکلا۔ وہ مزید اب اس کو اپنوں سے دور نہیں رکھ سکتا تھا۔ مشی اس دن کے بعد زارون سے دور رہنے لگ گئی۔ اس کے لیکچر میں بھی سب سے لاسٹ میں بیٹھتی تھی، لیکن اس نے نوٹ کیا اس سب سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اپنی بےعزتی کا اب بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ آج دوسرے کالج سے گیسٹ آئے ہوئے تھے۔ زارون ان کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا۔ زارون کا چہرہ دوسری طرف تھا، دروازے کے باہر کوئی اسے نظر نہیں آیا۔ مشی نے بہت زور سے دروازہ ناک کیا اور بھاگ گئی۔ اسے یہ کرنے میں بہت مزہ آیا۔ 5 منٹ بعد وہ پھر آرام سے چلتی ہوئی آئی، لیکن باہر زارون نے پیون بٹھا لیا تھا تو وہ منہ بنا کر چلی گئی۔ لیکن آدھے گھنٹے بعد اسے کوئی پیون نظر نہیں آیا تو وہ مسکراتے ہوئے پھر سے نوک کرنے لگی تو اسی وقت زارون نے دروازہ کھول دیا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر آ گری۔ اگر وہ نہ پکڑتا تو وہ زمین بوس ہو جاتی۔ مشی کا سر زارون کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ میرا اندازہ ٹھیک نکلا، اس وقت بھی تم تھی۔ کس وقت؟ تھوڑی دیر پہلے میں گیسٹ کے ساتھ تھا، تبھی اسی طرح سے کسی نے ڈور ناک کیا تھا۔ زارون کے تیور بہت سخت تھے۔ ایسے لگتا تھا وہ آنکھوں سے مشی کو کھا جائے گا، لیکن مشی پورے کانفیڈنس سے کھڑی تھی جیسے وہ پوری تیاری کر کے آئی ہو۔ نہیں سر، میں تو ابھی آئی ہوں، وہ بھی آپ سے سوری کرنے۔ میرے کانوں میں ایئر بڈس تھے، جس کی وجہ سے دروازہ بہت زور سے ناک ہو گیا۔ اگلے کے پاس بہانوں کی کون سی کمی تھی؟ چلیں کوئی بات نہیں، میں فوٹیج تو ویسے نکلواؤں گا، تب دیکھ لوں گا کون تھا، اس کی اچھے سے خبر لوں گا، اور آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، اور کوشش کیا کریں میرے سامنے نہ آیا کرو۔ مشی جانے کا سن کے تو بہت خوش ہوئی، لیکن فوٹیج کا سن کے اس کی جان نکل رہی تھی۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی طرف تو اس کا دھیان نہیں گیا تھا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ یہ تو طے تھا وہ ایک دفعہ پھر سے بے عزت ہونے والی تھی۔ وہ صبح کالج پہنچی تو اسے زارون کا بلاوا آ گیا۔ وہ اسے آفس میں بلا رہا تھا۔ وہ آیت الکرسی پڑھ کے اس کے آفس کی طرف بڑھی۔ میں آ جاؤں سر؟ ڈور اوپن تھا۔ اس نے کینیوں تک شرٹ فولڈ تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح حسین لگ رہا تھا۔ جی مس، اجازت ملنے پر وہ ڈرتے ڈرتے اندر کی طرف بڑھی۔ یہ کون ہے؟ زارون نے مشی کی طرف لیپ ٹاپ کا رخ موڑا۔ اس ویڈیو میں مشی نے خود کو ڈور بجاتے ہوئے دیکھا۔ اسے سانپ سونگھ گیا۔ اسے امید نہ تھی کہ اگلا ویڈیو ہی چلا دے گا۔ میں اس سے بات ہی نہیں بن رہی تھی۔ وہ کیا؟ اس کا جسم ہلکا ہلکا کانپنے لگ گیا۔ مس، آپ کا داؤ دوسرے لڑکوں پہ نہیں چلا کیا جو آپ مجھے پھنسانا چاہتی ہیں؟ لیکن میں آپ کی گھٹیا سازشوں میں نہیں آؤں گا۔ ایسی حرکتیں وہاں کریے جہاں آپ کو امید ہو۔ ایک دفعہ پھر سے اس نے اس کا کردار 2 کوڑی کا کر دیا تھا۔ وہ بہت کچھ بول رہا تھا، لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ہوش تب آیا جب اسے جانے کا کہا گیا۔ وہ نہ صرف اس کے آفس سے نکلی تھی، بلکہ کالج سے بھی نکل گئی۔ اس کے قدم شکستہ تھے، اس کا دل رو رہا تھا،
لیکن وہ خود ساکن تھی۔ وہ کیوں بار بار اس کے کردار کی دھجیاں اڑا رہا تھا؟ کیا کر دیا تھا اس نے ایسا؟ ایم کے نے سب کو راجپوت حویلی میں بلا لیا تھا، اس لیے سبھی وہاں جمع تھے۔ مجھے کچھ سال پہلے والا واقعہ یاد آ گیا طاہر صاحب، جب ایسے ہی من لوگوں نے ہمیں خان مینشن بلایا تھا اور 4 سال بعد ہمیں مروہ سے ملایا تھا۔ کتنا بڑا سرپرائز تھا نا وہ۔ آج مہابیر نے سب کو حویلی میں جمع ہونے کو کہا ہے، دیکھتے ہیں اس بار کیا سرپرائز ہے۔ نصرت بیگم نے طاہر سے کہا تو سب مسکرا دیے۔ انشاءاللہ اچھی خبر ہی ہوگی، سعید صاحب بولے تو سب نے انشاءاللہ کہا۔ اتنے میں مہابیر اندر آیا تھا، لیکن وہ اس بار اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ اس حویلی کا بیٹا، ظاہر اور زارا کا لاڈلا زریاب راجپوت۔ مہابیر کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، بس ایک نظر اپنی بیوٹی کو دیکھا تھا جو خود حیرانگی سے زریاب کو دیکھ رہی تھی، پھر ایک نظر اپنے شریک حیات کو دیکھا تھا جو زریاب کو حوصلہ دے رہا تھا۔ کیوں تھا وہ اتنا اچھا؟ مروہ کو ایم کے پر آج پہلے سے بھی بڑھ کر فخر ہوا تھا۔ ماما، زریاب نے نم آنکھوں سے زارا کو بلایا جو ابھی تک بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ میرا زریاب ہے کیا؟ واقعی میں وہ زریاب ہے؟ وہ زندہ ہے؟ میرا بیٹا زندہ ہے؟ زارا نے ایم کے کو دیکھتے پوچھا، جس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور سر ہاں میں ہلایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے گرتی، زریاب نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا تھا۔ ماما، میں آپ کا زریاب۔ ماما، میں زندہ ہوں آپ کے سامنے۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو گلے سے لگا کر دیکھیں نا، یقین آ جائے گا۔ زریاب کی بات سن کر زارا نے روتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا اور ایسا روئی کہ سب کو رلا گئی۔ میں صدقے میں قربان، میرا بیٹا، میری جان۔ وہ بار بار اس کا سر چومتے، اس کے چہرے پر پیار کرتی، بس یہی کہے جا رہی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ وہ بیٹے کے دونوں ہاتھ چومتے بولی تو زریاب نے ایم کے کو دیکھا۔ وہ باتیں بعد میں، پہلے بابا سے ملو۔ ایم کے نے اس کا دھیان ظاہر کی طرف کیا جو خود زارا کی طرح ہی بے یقین کھڑا تھا۔ زریاب نے بابا کو سینے سے لگایا تو ظاہر کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا جو داڑھی میں کہیں گم ہو گیا۔ ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، اور آج دوسری بار سب نے ظاہر کو یوں تڑپ تڑپ کر روتے دیکھا تھا۔ پہلی بار تب جب زریاب کی موت کی خبر آئی تھی، اور دوسری بار اب جب ان کا زریاب ان کے سامنے صحیح سلامت انہیں گلے لگائے کھڑا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد زارا ابھی تک اس کے سینے سے لگی بیٹھی تھی، جیسے ڈر ہو کہ وہ پھر سے کہیں نہ چلا جائے۔ ایم کے کی زبانی ساری حقیقت جان لینے کے بعد سبھی شوق میں تھے۔ زارا کی نظر ایم کے پر پڑی تو وہ اٹھ کے اس کے سامنے جا بیٹھی۔ مہابیر بھائی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ آپ نے مجھے میری زندگی واپس لوٹا دی ہے۔ آپ کا یہ احسان میں مر کر بھی نہیں بھول سکتی۔ اس دن ہاسپٹل میں نے آپ کو کیا کچھ نہیں کہا، اس کے لیے مجھے معاف کر دیں پلیز۔ مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، اور میری اتنی بدتمیزی کے باوجود بھی آپ نے مجھے پلٹ کر کچھ نہیں کہا۔ آپ بہت اچھے ہیں مہابیر بھائی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مہابیر کے سامنے ہاتھ جوڑتی، مہابیر نے اس کے ہاتھ تھامتے اس سے ایسا کرنے سے روکا۔ بہنیں کیا بھائیوں سے معافی مانگتی ہیں؟ میں جانتا ہوں اس وقت تمہاری کیا حالت ہو رہی تھی۔ پہلے بیٹا اور پھر بیٹی کو اس حالت میں دیکھنا کسی بھی ماں کے بس میں نہیں ہوتا۔ زریاب صرف تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ میرا بھی بیٹا ہے۔ اس کو آپ لوگوں سے ملوا کر میں نے کوئی احسان نہیں کیا، وہ لسانیت سے بولا۔ پھر بھی بھائی، مجھے بہت گلٹی فیل ہو رہا ہے، مجھے آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ زارا روتے بولی۔ ایک شرط پر معافی ملے گی پھر، ایم کے نے کہا تو سب نے اسے دیکھا۔ کیسی شرط؟ شرط یہ کہ مجھے میری بہو دے دے، بلکہ سب بچوں کی شادیاں ہونی چاہیے اب۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے تو مجھے نہیں لگتا اس کام میں دیری کرنی چاہیے، ایم کے نے کہا تو سب نے خوشی سے قبول کیا۔ مہابیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے،
اتنے کچھ جھیل چکے ہیں، اب گھر میں تھوڑی خوشیاں بھی آنی چاہیے، رفیق صاحب نے کہا۔ لیکن ثریا ابھی تک زندہ ہے بھائی، اس کا قصہ ختم کر دے جلدی، میں نہیں چاہتا کہ کوئی مسئلہ بنے پھر سے۔ ماہر نے کہا تو ایم کے نے بے بس سی سانس خارج کی۔ وہ ہانی کے بارے میں نہیں بتا رہی ماہر، وہ جانتی ہے ہانی کہاں ہے، بس ایک بار میں اس سے اپنی بیٹی کا پتہ نکلوا لوں، اسے کتے کی موت ماروں گا، انشاءاللہ ہماری ہانی جلدی مل جائے گی۔ نصرت بیگم نے کہا تو سب نے آمین بولا۔ مروہ کو روتے دیکھ کر ایم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ دوسری طرف ثریا درانی بس آخری سانسیں گن رہی تھی، لیکن ہانی کا پتہ نہیں بتا رہی تھی۔ دیکھو ثریا درانی، ہمیں بتا دو کہ ہانی کہاں ہے، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں آسان موت دوں گا، ورنہ میرے پاس اور آپشنز بھی ہیں۔ خان نے کہا تو ثریا نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ تمہارا پوتا، یا یوں کہوں کہ تمہارا ناجائز پوتا، وہ امریکہ میں ہوتا ہے نا؟ اور ہمارا ساحل بھی تو وہی ہے نا؟ دائم بھائی، ساحل کو ذرا ویڈیو کال تو لگائیں، دیکھیں کیا حالات ہیں وہاں کے۔ خان نے کہا تو دائم نے ساحل کو کال کی جو اس وقت مائیکل کے پاس تھا، جبکہ اپنے پوتے کا سن کر ثریا درانی تڑپ اٹھی تھی۔ خبردار میکال، اگر میرے پوتے کو ہاتھ بھی لگایا تو چھوڑ دو اسے، وہ معصوم ہے، اس کا ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم اس وقت ایسی کسی پوزیشن میں نہیں ہو ثریا جو ہمیں دھمکی دے سکو۔ اس وقت تمہارا پوتا ہمارے قبضے میں ہے اور بہت ہی نازک حالت میں ہے۔ جب تک ہانی کا پتہ نہیں بتاتی تب تک ہمارے لوگ اسے مارتے رہیں گے۔ یہ دیکھو۔ دائم نے موبائل اس کے سامنے کیا جہاں مائیکل کو میکال کے لوگ بے دردی سے مار رہے تھے۔ وہ کرسی پر بندھا ہوا ادھمرا پڑا ہوا تھا۔ مائیکل، میری جان، چھوڑ دو اسے، ثریا کی طرف ان کے دلوں میں ٹھنڈک ڈال رہی تھی۔ اگر ابھی تمہاری زبان نہ کھلی تو یہ مائیکل اگلی ویڈیو میں تمہیں مردہ نظر آئے گا۔ ثریا، سوچ لو، انتقام ضروری یا پوتے کی زندگی؟ وہ سب اسے ویسا تڑپتی حالت میں چھوڑتے وہاں سے نکلے۔ سیکیورٹی سخت کرتے وہ لوگ بھی حویلی روانہ ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو کسی اور جگہ پایا۔ وہ سر تھامتے اٹھی۔ میں کہاں ہوں؟ یا اللہ، مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ آنکھیں ابھی بھی دھندلا رہی تھیں۔ سر ہاتھوں میں گرائے وہ آنکھیں بند کی اپنے ساتھ ہوئے حادثے کو سوچ رہی تھی۔ وہ صبح ہاسپٹل جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی، لیکن راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ پھر وہ پاس والے میکینک کے پاس گئی، وہاں اس نے پانی پیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس پانی میں ضرور کچھ تھا۔ وہ ڈاکٹر تھی، سمجھ گئی تھی، لیکن یہ حرکت کون کر سکتا تھا؟ زہرہ یوسف اغوا ہو گئی تھی، لیکن ایسا کس نے اور کیوں کیا تھا؟ منہاج، میری بیٹی کو ڈھونڈو، پتہ نہیں کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ صبح سے گھر سے نکلی تھی، ہاسپٹل نہیں پہنچی اور نہ واپس گھر آئی۔ منہاج کو یوسف صاحب نے ہی زخرف کے غائب ہونے کا بتایا تھا، وہ خود بھاگا وہاں پہنچا تھا۔ انکل، آپ پریشان نہ ہوں، وہ 24 گھنٹوں میں آپ کے پاس ہوں گی۔ آنٹی پلیز رونا بند کریں، کچھ نہیں ہوگا انہیں۔ میں ہوں نا، کچھ نہیں ہونے دوں گا، پلیز آپ حوصلہ رکھیں۔ وہ سب کو تسلیاں دے رہا تھا، لیکن اپنے دل کا کیا کرتا جو اس کے غائب ہونے کا سن کر پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ ایک کے بعد ایک مصیبت آئے جا رہی تھی۔ کسی کی بھلا زخرف سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ خود تو وہ کہیں جا نہیں سکتی تھیں، کیونکہ 2 دن بعد کورٹ حاضر ہونا تھا انہیں خلا کے کیس میں، جبکہ منہاج نے سب قسمت پر چھوڑ دیا تھا۔ یا اللہ ان کی حفاظت کرنا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے ساتھ کوئی نمبر بھی ڈائل کر رہا تھا، جبکہ لبوں پر ایک ہی دعا تھی کہ زخرف جہاں ہو صحیح سلامت ہو۔ وہ بار بار اس کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا، لیکن وہ مسلسل بند جا رہا تھا۔ جبکہ دوسری طرف ایم کے غور سے اپنے فارم ہاؤس کا CCTV فوٹیج دیکھ رہا تھا، جہاں زخرف پریشان سی بیٹھی تھی۔ ہاں، ایم کے نے اسے کڈنیپ کروایا تھا، لیکن کیوں؟ یہ بھی وقت کے ساتھ سامنے آنا تھا۔ کیا کوئی راز تھا جو فاش ہو چکا تھا، یا کسی کے صبر کا پھل اسے ملنے والا تھا؟ کچھ
تو ہونے والا تھا، کچھ دھماکے دار سا، کچھ مزیدار سا، لیکن کیا